السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنیچر کی حالت بہت بری ہوئی ہے اور میں کروں گی آج اس کو نیا بنا دوں گی۔ تو نیا بنا رہی تھی اپنی فرنیچر کو، تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی بنائیں اپنے فرنیچر کو بالکل نیا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں یہ بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں یا کہاں سے کروائیں۔ اگر ہم فرنیچر والے کو کہتے ہیں، وہ اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم اس میں کوئی اور ایک آدھ چیز ہی خرید لے فرنیچر کا۔ تو چلے گھر میں کرتے ہیں بغیر کسی خرچے کے اور بغیر جو ہے نا بہت زیادہ بھی محنت نہیں ہے اس میں، کوئی تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ہم جو ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے داغ ہیں نا، یہ صوفے پہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، کوئی چیز سائڈ پہ رکھ لی یا پھر ہاتھ وغیرہ بچوں نے لگا لی تو چھوٹے چھوٹے داغ بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہیں، اور جو بڑے بڑے ضدی داغ ہیں نا اس کے لیے الگ ہے۔ تو آج ہے میرے پاس دو حل، تو دونوں جو ہے نا، جو ضدی داغ ہے اس فرنیچر کو بھی نیا بنا دیں گے اور جو چھوٹے موٹے داغ ہے اس کو بھی نیا بنا دیں گے۔ تو یہ میری جو ڈائننگ ٹیبل اور چیئر کچن میں پڑی ہوئی ہے، تو کچن میں ظاہر ہے جلدی یہ گندی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچن میں ہم کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور میں سبزی وغیرہ کاٹتی ہوں، تو تب بھی کچن میں ہے ڈائننگ ٹیبل، تو وہی پہ بیٹھ کے کاٹتی ہوں اور سارا کچھ۔ اور بچے بھی جو ہے نا ادھر ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، جس گھر میں بچے ہوں اور فرنیچر گندا نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے کچن کا دروازہ، کافی گندا ہوا ہے یہ بھی۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے داغ دھبے ہیں نا، سب سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، اور دوسری جو ضدی ہے تو اس کے لیے میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو میں نے لیا ہے کوکونٹ آئل 3 چمچ، اور اس میں ڈالوں گی میں سرکہ 1 چمچ، مطلب آپ 3 حصے کوکونٹ آئل لے لیں، اگر زیادہ ہے مطلب فرنیچر صاف کرنے ہیں تو آپ زیادہ لے لیں، تو 3 حصے مطلب آپ کوکونٹ آئل لے لیں اور 1 حصہ آپ سرکہ لے لیں۔ تو اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے، جس طرح ہم انڈا پھینٹتے ہیں نا اسی طرح اچھی طرح پھینٹ کے نا صحیح سے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے کہ اس کا آئل اور جو سرکہ ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کو نا ہم کوئی بھی سوتی کپڑا لے لیں گے، کوئی بھی گھر میں کوئی پرانا کپڑا ہو یا کچھ، تو یہ دیکھیے یہ داغ چھوٹے چھوٹے، تو یہ ہم اس کی مدد سے نا اس کو کر دیں گے صاف اچھی طرح۔ اور رائل کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں پورے گھر کو جو ہے صاف کر رہی ہوں، اور باقی جو فرنیچر کافی سارا ہے، میرے کمرے کا بھی ہے، بیڈ وغیرہ سارا کچھ، تو اگر بہت ساری چیزیں دکھاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ابھی بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے ساری چیزیں تو نہیں دکھاؤں گی، لیکن جو ہے تھوڑے بہت میں آپ کو دکھا کر اتنا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ ساری چیزیں جو ہے نا کام کی ہے اور ہو سکتی ہیں، اور میں اسی سے ہمیشہ کرتی ہوں۔ تو یہ صوفہ دیکھیں میں اس کو صاف کر رہی ہوں، کافی جو ہے نا میلا ہوا ہے، مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا سوچیں گے کہ ہمیں بلایا اور گھر کی صفائی ہی نہیں کی۔ تو چلے جی، ہم جب باہر سے کرواتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں چلے فرنیچر والے سے پالش کروا دیں گے، تو اتنا مہنگا، وہ اتنے سارے پیسے مانگ لیتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے نیا فرنیچر ہی کوئی ایک آدھ کوئی چیز لے لوں کہ جتنے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، تو اتنا مشکل یہ ہوتا نہیں ہے، ہم اگر گھر میں کر لے، اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو تب ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے اور ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں خرچ کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو فرنیچر گندا ہی پڑا رہتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس طریقے سے کر لیں۔ تو آج میری فرنیچر کی قسمت کھل گئی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگ کی بھی فرنیچر کی قسمت کھل جائے اور آپ لوگ بھی صاف کر دیں۔ تو چلے جی ان سب کو کر لیتے، اور جو ضدی داغ جو خراب ہے، جس کا کلر نا کافی سارا خراب ہوا، ایک ٹیبل ہے میرے پاس، وہ میں گئی تھی گاؤں اور وہ مجھ سے باہر نا میں چھوڑ دیا کوئی غلطی سے، تو اس کے اوپر بارش بھی ہوئی، دھوپ بھی، تو کافی عرصہ نا وہ بہت زیادہ خراب ہوا، تو وہ بھی میں آپ کو آج دکھاؤں گی کہ اس کو کس طرح صاف کروں گی، اور کچن کے جو ڈائننگ ٹیبل کرسیاں اور یہ بھی جو ہے میں آج صاف کروں گی، اور ہاں ایک کرسی ایک کو میں کروں گی اس سے کوکنگ آئل سے صاف، اور ایک جو اور میں دوسری ریمیڈی آپ کو بتا رہی ہوں، ایک اس سے صاف کروں گی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمیں کوکنگ آئل سے صاف کی، کوکنگ آئل نہیں سوری کوکونٹ آئل سے اور سرکے سے میں نے صاف کر دیے، تو یہ تقریباً مہینے بعد پھر اس کی یہ حالت ہو جائے گی، لیکن وہ جو دوسرا طریقہ ہے نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، سالوں چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک کپڑا لے کے اس کو اچھی طرح صاف کر دیں گے، تھوڑا بہت ڈسٹ ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے، اور اس کے بعد نا ہم وہ یہ دوسرا طریقہ ہے وہ تو ہمارا ہو گیا،
تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے ایسا کیا کہ میں گئی ہوں فرنیچر والے کے پاس، کیونکہ یہ بہت زیادہ خراب ہے اور یہ کوکونٹ آئل یا سرکے وغیرہ سے چمک تو اس میں آ جائے گی، تھوڑے بہت داغ بھی صاف ہو جائیں گے، لیکن جو جگہ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا جو بالکل اس کا خراب ہوا ہے، تو وہ اس سے نہیں ٹھیک ہوگا نا۔ تو اسی وجہ سے میں گئی ہوں وہاں پہ، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا پالش کے لیے سامان چاہیے، تو انہوں نے مجھے یہ دیا، اور انہوں نے مجھے یہ، میں 200 روپے کا یہ لے کے آئی ہوں نا، اور اس میں کافی سارا فرنیچر جو ہے اپنا کر دوں گی۔ تو یہ ڈریسنگ ٹیبل اور جو باقی ایک اور ٹیبل میں آپ کو دکھاتی ہوں، وہ نا یہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے یہ دونوں، تو اس کے اوپر میں 2 دفعہ کروں گی یہ۔ اس سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ 2 چیزیں بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں کس طرح، تو اس نے کہا کہ آپ ایک دفعہ لگا لینا اس کے اوپر، اور پھر نا آدھا گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا تاکہ خشک ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر لگا دے۔ اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح لگانا ہے، جس طرح ہم نے وہ آئل اور سرکے والا لگایا ہے نا رگڑ رگڑ کے، اس طرح ہم نے یہ نہیں لگانا۔ تو پھر جو ہے طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، اور اس میں اتنی ضدی داغ ہے، اور یہ وائٹ والا داغ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو داغ ہے نا اس کے اوپر میں نے ایک اور بار بھی لگا لیا تھا، تو یہ بالکل اس میں ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی پرانا اور خراب ہوا ٹیبل، تو کبھی کبھار ہمارا فرنیچر اتنا خراب ہو جاتا ہے نا، دل کرتا ہے کہیں پھینک دو اس کو، یہ تو اب کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نیا بن جائے گا، اور وہ بھی بغیر کسی خرچے کے۔ یہ دیکھیں میں 200 روپے کا یہ لے کے آئی ہوں نا، اور اس میں اتنا سارا فرنیچر اپنا ٹھیک کر دوں گی، اور بالکل نیا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح جس طرح میں لگا رہی ہوں نا، اس طریقے سے یہ لگانا ہے، اور فرنیچر بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ کہ فرنیچر نا بہت زیادہ خراب ہوا تھا ہمارا، تو میں بڑی پریشان تھی، اور ہسبینڈ کو اروا کہتی تھی کہ پلیز آپ بلائیں نا اس کو پالش والے کو تاکہ یہ ٹھیک کروا دیں۔ تو پھر ایک دن میری دوست ملی، اور وہ مجھے کہتی کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تم خود بھی کر سکتی ہو۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، کیسے وہ مرد کرتے ہیں کام۔ تو پھر اس نے طریقہ بتایا، کیونکہ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تھی اس کا فرنیچر اتنا نیا صاف ستھرا، تو میں سوچتی تھی لیکن کبھی پوچھا نہیں تھا کہ یہ کس طرح مطلب اس کا فرنیچر اتنا مطلب ہر وقت نیا نیا لگتا ہے۔ اور تو اس نے مجھے بتایا، اور اس کے بعد نا میں کر لیتی ہوں۔ تو یہ آئل والا تو میں جلدی جلدی کر لیتی ہوں، مطلب مہینے 2 مہینے بعد، لیکن یہ جو ہے دوسرا یہ تو سال بعد بھی آپ کر لینا، تو یہ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ یہ تو بالکل فرنیچر نا، جیسے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ڈریسنگ ٹیبل آپ کو ایسا لگے کہ بالکل نیا ہو گیا، تو یہ بھی اور یہ ٹیبل بھی، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کافی عرصے سے میں نے کیا نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس لیے یہ زیادہ خراب ہو گیا، اور یہ میرا پرانا فرنیچر ہے، تو نیچے پورشن میں پرانا فرنیچر پڑا ہوا ہے، صدیوں پرانا، اور اوپر جو ہے اوپر جو ہے وہ نیا ہے، اس کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے یہ میں نے رکھا بھی کمرے کے باہر ہے ڈریسنگ ٹیبل، کیونکہ کمرے میں راحیل کا بھی بیڈ ہے اور میرا بھی، اور پھر شوکیس وغیرہ الماریاں، تو اس وجہ سے نا ڈریسنگ ٹیبل کی جگہ ختم ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو باہر رکھ کے کمرے کے سامنے بالکل، تو اس وجہ سے بھی یہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور لیکن کوئی بات نہیں، بالکل نیا کر دیں گے اس کو۔ تو بہت ساری نا خواتین اسی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، تو میں سوچ رہی تھی میں اپنا فرنیچر ٹھیک کر رہی ہوں، مطلب صحیح کر رہی ہوں، جس طرح میں پہلے پریشان ہوتی تھی، اتنا سارا خرچہ اس میں آتا ہے، اور خرچے کی وجہ سے اس وجہ سے میں کرواتی بھی نہیں تھی۔ تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، کسی بھی فرنیچر والے کے پاس بندہ چلا جائے اور کہہ دے کہ مجھے دے دینا، تو الگ الگ بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کو ہمیں تو نہیں پتہ نا کس طرح بنانا ہے، تو تیار لے لے۔ وہ لوگ جو کرتے ہیں تو ان کے پاس تیار ملتا ہے، میں تو تیار لے کے آتی ہوں ہمیشہ، اور پھر وہ لگا لیتی ہوں اس کے اوپر۔ ابھی آدھے گھنٹے کے لیے میں نے یہ دیکھی، یہ ٹیبل جو میں بتا رہی تھی نا کہ باہر بارش اور دھوپ پہ جو ہے نا اس نے کو خراب کر دیا، تو میں نے نا ٹیبل وغیرہ پر لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے پھر میں نے اس کی پنکھا چلا لیا، تو میں نے کہا کہ چلو یہ آدھے گھنٹے میں خشک ہو جائے تو جلدی سے میں کر دوں گی، اور کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ آج میں نا ویڈیو دے دوں۔ تو پھر ایسا ہوا میں نے پنکھا بھی آن کر لیا، اور میں انتظار میں تھی کہ آدھا گھنٹہ پورا ہو اور میں دوبارہ کر دوں، لیکن ایک آنٹی آ گئی ساتھ والی، تو اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور چائے وغیرہ پلائی، تو کافی نا دیر ہو گئی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھی ہوئی تھی،
تو کافی لیٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئی تو کھانے کا ٹائم، کھانا وغیرہ تیار کر رہی تھی کہ بچے آئیں گے اسکول سے، تو اس میں نا عصر کا ٹائم ہو گیا، تو پھر میں اس وجہ سے نا شام کو دوبارہ اس کے اوپر پھر کر لیا تھا۔ تو یہ 2 چیئر ہے نا، ایک کو میں نے وہ آئل سے کر دیا، دوسری چیئر کو میں اب اس سے کروں گی، تو آپ کو مطلب اتنا زیادہ فرق اس میں بالکل بھی نہیں محسوس ہوتا، لیکن یہ جو آئل سے کیا نا یہ مطلب تھوڑا سا جلدی تو خیر نہیں، لیکن یہ جو دوسرا میں پالش سے کر رہی ہوں نا، تو یہ تو سال بھی چل سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ خراب نہیں ہوگا بالکل بھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، اس پہ ہرشہ بھی تو نہیں ہوا نا آئل والے پہ، تو اگر مہینے بعد بھی اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ویسی بھی ڈسٹنگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو ایک دن اگر مہینے میں کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا گھر صاف ستھرا رہے گا۔ اور ایک تو میرے گھر میں اتنی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے نا، فرنیچر کی خوشبو ویسی بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو مطلب جب شادی کے دن یاد آ گئے، نیا فرنیچر اور ساری چیزیں، تو اتنی اچھی خوشبو تھی، تو میں نے کہا یہ تو آج گھر میں نا فرنیچر کی اتنی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے، تو گھر میں خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور فرنیچر صاف ستھرا ہو تو گھر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ رائل کی برتھ ڈے آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے گلوز پہنے ہیں نا، وہ میں نے اس لیے پہنے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ضروری اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ پہنے، لیکن میرے پاس تھے تو میں نے پہن لیے کہ چلو ہاتھ گندے نہیں ہوں گے، تو ہاتھ تھوڑے سے چپچپے سے ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن بالکل مطلب پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں ہاتھ گندے ہوتے۔ تو اگر گلوز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، گلوز کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی 1-2 بار میں گلوز کے بغیر کر چکی ہوں، اتنا کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی، میں نے کہا پھر جو ہے نا گلوز ہے تو پہن لیتی ہوں تاکہ بالکل بھی چپچپے نہ ہو میرے ہاتھ۔ تو جب میں نے پالش کر رہی تھی تو میں پہن لیتی تھی، اور جب میں ختم کرتی تھی تو پھر میں اس کو اتار دیتی تھی۔ تو اس ٹیبل کا اب دوبارہ ہم کریں گے، اور جو اس پر بڑا سا داغ تھا نا، نظر آ رہا تھا نا، اس کے اوپر بھی ایک دفعہ اور میں نے کر دیا تھا، ٹائم نہیں تھا لیکن اس کے اوپر میں نے کر دیا کہ وہ تو تھوڑا سا ہی ہے، تو چلے باقی بعد میں کر لوں گی۔ تو اب دوبارہ اس کے اوپر بالکل آرام سے نا، ہلکے ہاتھ سے ہم اس کے اوپر کریں گے، بہت رگڑ کے نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ تو اتنا اچھا ہمارا فرنیچر نیا ہو گیا نا۔ بچوں کی میری ٹیچر آتی ہے نا سپارے والی، جب اسکول سے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ سپارہ بھی پڑھتے ہیں، تو ٹیچر آتی ہے گھر میں، تو جیسے وہ آئی تو مجھے کہہ رہی ہے یہ کام بھی کرتی ہو؟ تو میں نے کہا آنٹی کیا کرے، بس کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے گھر میں رہنا ہے، تو کوئی باہر سے آتا ہے تو یہی سوچیں گے نا کہ دیکھیں گھر کی عورتیں کیسی ہے، گھر کتنا گندا پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کا میلا کچیلا فرنیچر پڑا ہوا تو پھر برا لگتا ہے۔ تو بہت ہی کم خرچے میں اور فرنیچر ہمارا نیا ہو گیا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ بھی اپنے فرنیچر کو اس طرح صاف کر لیں گے، کیونکہ گھر میں استعمال ہونے والا فرنیچر خراب ہو ہی جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار کر لینا چاہیے، اچھا لگتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے دوستوں اور بہنوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اپنا فرنیچر جو ہے نا، اس طرح کی آئیڈیا اچھی لگتی ہے ہم گھریلو عورتوں کے لیے، جب پتہ چلتا ہے تو ہم بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں کوئی اچھی بات کا پتہ چل گیا، اور اب جو ہے ہمارا فرنیچر نیا ہو جائے گا، گھر صاف ستھرا ہو جائے گا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھی میں ایک دفعہ پھر کر لوں گی۔ اچھا، اور یہ جو ہے نا ابھی جس طرح نظر آ رہے ہیں، جب صبح میں اٹھی ہوں نا، شام کو تو میں نے ویڈیو مکمل کر دی، ایڈیٹنگ وغیرہ سارا کچھ کر لیا، اور پھر صبح میں اٹھی ہوں تو اتنا بالکل ڈرائی ہو گیا تھا نا، تو اتنا زبردست، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اور بھی ڈارک ہو جاتا ہے نا، اس کے جو تھوڑے بہت اگر نظر آ بھی رہی ہیں تو یہ بھی بالکل غائب ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔